بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور نہ تم قتل کرنا اولادکم، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، خشیۃ املاق، فقر و فاقہ اور تنگی کے ڈر سے، افلاس کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو قتل کر ڈالا، اپنی اولاد کو مار ڈالا فقر و فاقے کے ڈر سے، تو تم متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے، تقوی والے نہیں ہو سکتے، تو بہت بڑا جرم کر دو گے۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ بچوں کو کہاں سے کھلائیں، کہاں سے پلائیں، کیسے ان کا پیٹ پالیں، اس فکر میں سوچ سوچ کے ایسا دماغی مریض بنا کہ اپنی ہی اولاد کی گردن پہ چھریاں پھیر ڈالی، اپنی ہی اولاد کو زہر کی گولیاں دے کے مار ڈالا، اپنی ہی اولاد کو باہر دریا یا نہر میں پھینک آیا۔ اللہ کریم نے منع فرمایا، کیوں ایسا نہیں کرنا؟ فرمایا نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، تم ان کے رازق نہیں ہو، تم کاسب ہو، کمانے والے، تم محنت کرنے والے ہو، اور ہم کون ہیں؟ فرمایا نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو روزیاں دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہارے بچوں کی وجہ سے تمہیں روزیاں دیتے ہیں۔ پہلے ان کو دیتے ہیں، بعد میں تمہیں دیتے ہیں۔ جو معصوم پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تیرے گھر میں یا میرے گھر میں، تو یا میں اس کے رازق نہیں بن جاتے۔ ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہم بڑا کر رہے ہیں، ہم اس کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، نحن نرزقہم، ہم ان کے رازق ہیں، ہم روزیاں کھلا رہے ہیں ان کو۔ تم نے فکر نہیں کرنی، تم نے محنت کرنی ہے، رازق میں خود اللہ کریم ہوں، وہ میرا کام ہے۔ اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ دو آروں کی وجہ سے، آر کہتے ہیں، آر سمجھتے ہو، خار جسے کہتے ہو۔ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، گڑیا پیدا ہو گئی، ننھی سی شہزادی کسی کے گھر میں پیدا ہو گئی۔ اب اس بندے کا منہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا، وہ بندہ کالا سیاہ منہ لے کے پھر رہا ہوتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ تیرے گھر کے اندر تیری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پھر وہ باہر نکل کے لوگوں کو منہ بھی نہیں دکھاتا تھا۔ لوگ کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس بندے کے گھر میں بیٹی جوان ہو رہی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا کل کوئی نہ کوئی داماد بنے گا۔ تو یہ خار سمجھتے تھے، آر سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ بچیاں ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ گڑا کھودا، بچی ڈالی، اوپر مٹی ڈال کے ختم، بس زندہ درگور کر دیا۔ آج عورت کہتی ہے، آج لڑکی کہتی ہے مجھے اسلام نے دیا ہی کیا ہے، یہ تو مردوں کا اسلام ہے، عورتوں کے لیے اس اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساریاں ایسی نہیں ہیں، ساریاں ایسے جملے نہیں کہتی، وہ کہتی ہیں جنہیں اللہ کے حکم پسند نہیں ہے، جنہیں قرآن کے احکام پسند نہیں ہے، جو یہ چاہتی ہیں ہم شتر بے مہار ہو جائیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو،
باپ بھی نہ پوچھ سکے، بھائی بھی نہ پوچھ سکے کہ کیا کرنے جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، یہ ہمیں کہنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اصل یہ بات ہے، اور جہاں تک بات ہے حق دینے کی، یہ اسلام آیا تو اسلام نے بچی کو کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا۔ پہلے زندہ درگور ہونے والی بچی، جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق بیان کیے اور فضیلتیں بیان کی، پھر صحابہ کرام میں سے جس کسی کی بچی پیدا ہو جاتی ہاتھوں میں اٹھا کے لے آتے، آمنہ کے لال کی گود میں ڈال کے کہتے یا رسول اللہ میری جنت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلام نے تو انہیں حق دیا ہے۔ کہاں ہے سورۃ الرجال؟ قرآن میں کہا ہے سورۃ الرجال، کوئی مرداں والی سورت کوئی ہے؟ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں، ہاں پورے قرآن میں سورۃ النساء ضرور ہے۔ نساء کنے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نساء کا مطلب ہے عورتیں، عورتوں والی سورت۔ ابھی تم نے کون سا حق مانگنا ہے جو تمہیں اسلام اور رب نے نہیں دیا؟ تمہارے نام پہ اللہ کریم نے پوری سورۃ النساء نازل کی ہے، اور سورت کے اندر اللہ کریم نے عورت کے احکام بیان کیے، عورت کے حق بیان کیے، عورت کے مسائل اللہ پاک نے بیان کیے۔ اب اسے اچھی اس وجہ سے نہیں لگتی کہ یہ چاہتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کے احکام نافذ نہ ہو، مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، میں سر پہ دوپٹہ لوں یا نہ لوں، میں گھر میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، میں پردہ کروں یا نہ کروں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، شتر بے مہار بن کے میں باہر نکل جاؤں، میں جو مرضی کروں، میں خفیہ یارانے لگاؤں، میں جہاں چلتی پھروں، بازاروں میں جاؤں، میں فضول گھوموں، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، او میرے بندو نہ قریب جانا زنا کے گناہ۔ شرک کے بعد سب سے گندہ ترین کام، سب سے گندہ ترین گناہ یہ زنا والا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ فرمایا انہو کان فاحشہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو یہ نری بے حیائی ہے، نرا فوش کام ہے، نری بدتمیزی ہے یہ۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی گندا راستہ ہے، ہرگز اس راستے پہ نہ چلنا۔ کم سے کم ایماندار بندہ، مومن بندہ، شریف آدمی، شریف انسان وہ ہرگز اس راستے پہ نہیں چلے گا جس کے دل میں رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ اور تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، عرش والا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اماں سامنے ہو، ابا سامنے ہو، سگا بھائی سامنے ہو، اور کوئی انسان سامنے ہو، بندہ کوئی بھی خلاف شریعت کام نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، والد دیکھ رہا ہے، اماں دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے۔ انسانوں کا خوف ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والے رب کا خوف کہاں گیا ہے؟ رب کا خوف کہاں گیا ہے؟ یہ جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ وہ تو نہیں، اسے تو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انسان سے گلہ کرتے ہوئے اپنے جیسے لوگوں سے حیا کرتا ہے، لیکن میں اللہ سے یہ انسان حیا نہیں کرتا، میں رب سے حیا نہیں کرتا اور لوگوں سے حیا کرتا، حالانکہ سب سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ مجھ سے حیا کیا جائے، لیکن انسان مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ زنا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، قریب نہیں جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو گناہ کے مبادیات ہیں، مبادیات سمجھتے ہو؟ یعنی وہ سیڑھیاں، وہ امور، وہ کام
جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، فرمایا ان کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی ان سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ بد نظری ہو گئی، بے پردگی ہو گئی، خفیہ یارانے ہو گئے، خصوصاً موبائل نے رہی صحیح کسر میرے خیال میں پوری کر دی تھی، جو رہ رہی تھی نا کسر۔ ایک زمانے سے جب یہ نہیں تھا، شیطان پیدا ہوا موبائل، تو اس وقت رابطے اتنے طویل نہیں تھے، اس نے وہ دوریاں بھی ختم کر دی، رہی صحیح کسر اس بے ایمان نے نکال دی ہے۔